السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم سورت عنکبوت شروع کریں گے۔ 20ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور سورت عنکبوت سٹارٹ ہے۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے اور نزولی نمبر اس کا 85 ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں 29ویں نمبر پہ آتی ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، کیونکہ اس سورت میں مشرکین کے جو بت ہیں انہیں مکڑی کے جالے قرار دیا گیا ہے۔ جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے عنکبوت۔ سورۃ العنکبوت میں 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے ان یترکوا کہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، کہ بس انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بس۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہو کہ بس ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، کیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یہ صورت چونکہ اس دور کی ہے جب مسلمان آزمائشوں کی چکی میں پس رہے تھے، 5 نبوی کے قریب یہ صورت نازل ہوئی ہے، 5 نبوی میں ہی، بلکہ 3 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی خفیہ طریقے سے ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور خیر پتہ تو تھا ہی سب کو، اور وہ بھی صرف آپ کو طنز کرنا، آپ کو اذیتیں دینا، زبانی کلامی ستانا، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی دیوانہ کہا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہم ان کو ستائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ تحریک مان پڑ جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پہلے تو غریب غربا ہی ایمان لاتے تھے، کوئی غلام ہی ایمان لاتے تھے، اب تو اچھے خاصے خاندانی لوگ بھی، حضرت عثمان بن عفان جیسے، حضرت مصعب بن عمیر جیسے، ایسے جب ان کے اپنے ہی بچے، اپنے ہی نوجوان اس تحریک میں آنا شروع ہو گئے، تو اب انہوں نے بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے، اپنے لوگوں کو بچاؤ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو پکڑو۔ لہٰذا وہ اپنے نوجوانوں کو تو سمجھاتے تھے، کچھ ان کو گھروں میں بند کرتے تھے، ہاتھ ہولا ہی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان پہ بھی ستایا ان کو بھی گیا، جیسے ابو جندل اور ان کے بھائی جو تھے، ان دونوں کو ان کے باپ سہیل بن عمر نے اپنے گھر میں زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔
اور جو غلام تھے، غلاموں کو تو ویسے ہی بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے وہ، ان کو بہت ستایا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت بلال کے واقعات کیسے مشہور ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیسے کیسے ان کو ستایا گیا، کیونکہ غلام تھے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت، وہ بھی غلام تھے، وہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی اپنی ہی بھٹی سے کوئلے نکال کے انہیں زمین پہ بچھایا گیا اور ان کے کپڑے اتار کے اس کے اوپر لٹایا گیا، ان کی اپنی چربی پگھل پگھل کے وہ کوئلے بجھے، اتنی اذیتیں دی گئیں۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر جو تھے وہ یہاں کے نہیں تھے، مکہ کے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، یمنی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلتے 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 مکہ پہنچے، اسلام قبول کیا۔ جو بھی کوئی باہر کا ہوتا تھا نا، اسے پناہ ہوتی تھی کسی کی، تو ابو جہل کے چچا نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ابو جہل کے پاس آ گئے، ابو جہل کے چچا نے ان کی شادی بھی کر دی تھی حضرت یاسر کی اپنی لونڈی حضرت سمیہ سے۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور ان کی جو ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر، یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے اب ابو جہل کے رحم و کرم پہ۔ وہ جانوروں کی طرح ان کو پیٹتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تو شہید ہی ہو گئے اسی، اور حضرت جو ان کے بیٹے تھے عمار بن یاسر، انہوں نے پھر کلمہ کفر کہہ کے جان چھڑائی۔ تو حضرت خباب بن ارت ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتے، بہت ستایا جا رہا ہے ہمیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کو یہ ان کی بات ناگوار لگی۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس قدر ستایا گیا کہ ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں چلا دی گئیں۔ یہی جو آپ والی بات ہے نا، یہاں قرآن میں بھی وہی بات ہے، اللہ بھی وہی فرما رہے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اللہ نے تو کھرے کا کھرا اور کھوٹے کا کھوٹا الگ کرنا ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کے گھر میں دیر ہے سب، لیکن اندھیر نہیں ہے، آنے والا ہے وہ وقت جو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے، جاہدہ، مجاہدہ، کوشش دین اسلام کے لیے، جو اذیتیں برداشت کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک مجاہدہ ہی ہے نا، وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا چاہیے؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ جو بھی کوئی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، جو کوئی دین اسلام کی خدمت کرتا ہے، جو اس کے لیے محنتیں کوششیں کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اب اس ماحول میں ایسے واقعات بھی پیش آتے تھے کہ بچہ مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ نہیں ہوئے، اور ماں باپ مجبور کرتے ہیں بتوں کی پوجا کرنے پہ، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ان کے لیے وہ بڑی مشکل میں ہے، کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین ہیں کہ وہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کی والدہ
میں قسم کھا لی کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم دین اسلام چھوڑ کے واپس نہیں آتے۔ اب ظاہر ہے ماں بھوکی ہیں، بیٹا ماں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتا اور اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیا کرے؟ عذاب میں جان آ گئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر والدین تجھ پہ زور ڈالنے کہ تو میرے ساتھ کسی معبود کو شریک ٹھہرائے تو ان کی اطاعت نہ کر۔ ان کی اطاعت کی ایک لمٹ بتا دی گئی۔ اب اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں بتوں کی پوجا کرو اور تو نافرمانی کرے گا تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اصول ہے، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں۔ اگر کوئی مخلوق خالق کی نافرمانی کا حکم دیتی ہے نا، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لندخلنہم فی الصالحین، تو صالح لوگوں میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کام، پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ اکیلا ایمان بھی کارگر نہیں ہے اور اکیلے عمل صالح بھی کارگر نہیں۔ جیسے بہت سے غیر مسلم ہیں، بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اور بہت سے ایمان والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عمل صالح نہیں۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہم تمہیں صالحین میں داخل کر دیں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ پوری مکی صورتوں میں واحد یہ مقام ہے جہاں منافق کا لفظ آیا ہے، کیونکہ مکہ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ مقابلہ کرنے والے لوگ تھے، منافق نہیں تھے۔ مدینہ میں منافقین کی بہت بڑی تعداد تھی، تو لیکن مکہ میں بھی کوئی اکا دکا ایسا تھا، اس لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ، ہی کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے رستے میں ستایا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو گویا اللہ کا عذاب ہی آ گیا ہم پہ۔ تو ایسا بھی کرتا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کی طرف سے فائدہ ہوتا ہے، فتح و نصرت ہو، تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کو دلوں کا حال معلوم نہیں ہے؟ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، جو ان دنیا والوں کے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ کو تو دیکھنا ہی ہے کہ کون ہے جو ایمان لانے والا ہے اور کون ہے جو منافق ہے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اچھا، اس طرح بھی کرتے تھے، جو بزرگ تھے ان کے بچے مسلمان ہو گئے اور ان کو سمجھاتے تھے انہیں بیٹھ کے کہ دیکھو بیٹا اچھے برے کا تمہیں نہیں پتا، حالات کا نہیں پتا، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم سمجھدار ہیں، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ نہ اس طرف جاؤ۔ ہاں جو تم کہتے ہو نا گناہ ثواب کی باتیں کہ کیا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، آخرت میں دوزخ میں ڈال دے گا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بچا لیں گے تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی۔ وہ تو اپنے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پھر دوسروں کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان جھوٹ کا، ان افتراء پردازیوں کا سوال ہوگا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا جو جو جھوٹ وہ بولتے رہے، جیسے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اب یہاں کچھ پیغمبروں کے واقعات بتا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے حالات اب آپ پہ آئے ہیں ان پہ بھی آئے، ان کو بھی ستایا گیا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، 50 کم 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ مختصر سا تذکرہ، پیچھے چونکہ تفصیلی ذکر تو پڑھ آئے ہیں ہم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یعنی پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا پھر وہ دوبارہ بھی اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ اہل مکہ کا عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، ان 3 عقائد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں بہت زیادہ بحث کی گئی ہے، کیونکہ اہل مکہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے پہ تیار تھے، نہ وہ اپنے بتوں کی پوجا چھوڑنے پہ راضی تھے، اور نہ ہی وہ مر کے دوبارہ جی اٹھنے پہ کے قائل تھے۔ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون اٹھائے گا؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے، جلا ڈالو اس کو۔ قالوا اقتلوه او حرقوه، اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو۔ فانجاہ اللہ من النار، آخر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا۔ نتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت ابراہیم پہ ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت بھی کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ انہ هو العزیز الحکیم۔ لوط علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی۔ بہت دیر بعد اللہ نے اولاد سے نوازا، لیکن پھر ایسے بیٹے دیے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی نسل سے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے، اور ایک دوسرے بیٹے کی نسل سے سلسلہ انبیاء کی ایک عظیم کڑی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔
اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس بارے میں چھوٹی چھوٹی بہت سی پیاری پیاری سی دعائیں ہیں، سب آپ یاد کر لیں، اور یہ والی بھی، اس لیے میں نے ان ساری دعاؤں کو انڈر لائن بھی کر دیا ہے اور آخر میں ان دعاؤں کو لکھ بھی دیا ہے، لیکن یہ والی دعا آخر میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے اس کو آپ خود یہیں سے نمبر نوٹ کر لیجئے گا۔ کوئی بھی کہیں بھی انسان، ظاہر ہے مفسد تو ہر زمانے میں ہی پائے جاتے ہیں، تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد طلب کرے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ آئے تو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لیکن ہلاک کرنے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے۔ قالو نحن عالم بمن فیہا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی اسے بھی بچا لیں گے اور اس کی بیوی کے علاوہ باقی سب گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، کہ بیوی بھی تو گھر والوں میں ہے نا۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ، اس کو نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی نہیں بچے گی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہ اور رنج نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کر رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو، اور زمین میں فسادی بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قصے دوبارہ سنائے جا رہے ہیں، واقعات بتائے جا رہے ہیں، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ قریب ہی تھیں وہ جگہیں۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش پوش رکھتے تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، لیکن شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس کے شکنجے میں جکڑے گئے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ نے ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظام کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسائے، پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان کے کرتوت ایسے تھے کہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، مکڑی جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے،
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ ہر جاندار اپنا گھر بناتا ہے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، پرندے ہوں، جانداروں میں سے پرندے ہوں، انسان تو بناتے ہی ہیں، لیکن سب کے گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ بہت نازک اس کی تاریں ہوتی ہیں، اور نہ ہوا سہ سکتا ہے، نہ بارش برداشت کر سکتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہ عالم لوگ ہی اس پہ غور و فکر کریں گے نا کہ مکڑی کا جالا کتنی کمزور چیز ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بناتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ ان کے یہ معبود ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اور یہ باتیں علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ 20واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا۔ 20ویں پارے میں ہم نے جو باتیں پڑھی ان میں سٹارٹ ہوتا ہے 20ویں پارے کا سوالیہ انداز سے، دلائل و براہین کا استفہامیہ انداز، سوالیہ انداز، قدرت اور وحدانیت کے دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں، بڑے سرچنگ کوسچن پوچھے گئے ہیں، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کون ہے، کس نے یہ کیا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اور پھر کائناتی مناظر سے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کے مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے، اور پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد پھر دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو وہ ہمیں دوبارہ اللہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے گا، یا ہم بھی جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر حضرت اسرافیل کا سور پھونکنا، کہ جہاں یہ دنیا، یہ کائنات اسی وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے تو یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس قصے سے جو بصیرتیں، جو عبرتیں انسان حاصل کر سکتا ہے، قدم قدم پہ اس قصے میں ہمیں وہ نظر آتی ہیں کہ کیا کیا سبق ہیں جو ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ پڑھاتے ہوئے میں نے وہ سب تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا تھا کل کے لیسن میں۔ پھر اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے یہ قصہ تفصیل سے بتانے کے بعد، اور اس کا فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ پھر دنیا کا جو سب سے بڑا سرمایہ دار تھا قارون، اس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کس طرح اکڑتا تھا، کس طرح تکبر کرتا تھا، مال و دولت پہ اتراتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میرا مال، میری دولت مجھے اپنی عقل اور علم کے زور پہ ملا ہے۔ آخر کار عذاب الہی کی گرفت میں آ گیا، اور بادشاہ اور سرمایہ دار کا عبرتناک انجام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون جیسا بادشاہ اور قارون جیسا سرمایہ دار کس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے پارے کے اینڈ پہ،
اور اس میں سورت کا تو موضوع ہی ابتلاء و آزمائش کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ پہلے رکوع میں اہل مکہ پہ جو ظلم و ستم ہو رہے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ امتحان، یہ ابتلائیں، یہ تو سنت ہیں، اللہ کی سنت۔ پچھلے انبیاء کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو کہ اللہ ہمیشہ آزماتا رہا ہے۔ جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ تکلیفیں اور مصیبتیں انسان برداشت کرتا ہے، انجام میں کار اہل حق کو ہی غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پہ آئی ہیں۔ اسی لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ آزمائشیں دائمی نہیں ہوتی۔ آخر کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ مشرکین کے بت مکڑی کا جالا ہیں، انہیں عنکبوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مکڑی کے ساتھ، جیسا کہ اس کا جالا کمزور ہوتا ہے، نہ وہ سردی سے بچا سکے، نہ گرمی سے، نہ تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکے، نہ بارشوں کا۔ اسی طرح مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے 20ویں پارے کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہ دعائیں ہیں۔ ایک تو اینڈ پہ جو ہم نے پڑھی ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، وہ یہاں نہیں لکھی ہوئی، وہ بھی نوٹ کر لیں۔ پھر ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں کے گروہ سے نجات دے دے۔ پھر ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، بہترین استغفار ہے یہ، اے اللہ، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہ واحد کے صیغے میں ہے، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اس میں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فاغفر لی، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کے کی تھی مدین جا کے، جب نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی گھر والے تھے، بے یار و مددگار، ایک قبطی کے خون کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے، اپنے وطن سے بے وطن ہو کے بیٹھے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو کچھ بھلائی بھی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر اللہ نے وہ بھلائیاں ان کی طرف اتاری کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں جتنا تفصیل سے تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کسی اور پیغمبر کا نہیں۔ پھر جی عمل کی باتیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ بہت ہیں، ایک ایک بات عمل کی ہے، پورا قرآن ہی عمل کے لیے ہے، لیکن کچھ چیزیں جو میں تو اپنے حساب سے ہی بتا دیتی ہوں، آپ اپنے حساب سے بھی دیکھ لیا کریں۔ سورت پارہ 20 کے سٹارٹ میں ہی وہ جو کچھ الفاظ ہیں نا اضطراری کیفیت پہ پڑھنے کے لیے، وہ ہمیں یاد کر لینے چاہیے، چونکہ وہ دعائیہ انداز نہیں ہے، اس میں ربنا سے وہ دعا نہیں شروع ہوتی، ربی سے بھی نہیں ہوتی، اللہم سے بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک طرح سے دعائی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے؟ یہ کوئی بے قرار ہی جان سکتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں یہ دعا اللہ سے مانگتا ہے، اور اس کے دل میں کیا کیا دعائیں مچل رہی ہوتی ہیں۔ بے شک وہ زبان پہ اپنا مدعا نہ بھی لائے، سب کچھ دلوں میں رکھ کے بھی اپنے رب سے اگر کہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو وہ تو جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اسے تو پتہ ہے میرا بندہ کیا چاہتا ہے، میرے بندے کو کیا چاہیے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟
وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین دیکھنے والا ہے، وہ تو خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس لیے وہ دعا، وہ الفاظ ہمیں یاد کر لینے چاہیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ امت محمدیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اسے اپنائے رکھنا ہے. اور اب ہم جب اس میدان میں آ گئے ہیں تو نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ میں تیری کتاب پڑھ رہی ہوں، میں نے کلام اللہ کو سمجھنا سیکھنا شروع کیا ہے، یا اللہ اس میں میری مدد فرما، اور میں یہ فریضہ آگے بھی سر انجام دوں گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو تم جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو ہم خیر امہ کا لقب تو اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس والے کام نہیں کرنا چاہتے. اس لیے ہمیں یہ نیت کر لیں ابھی سے کہ یا اللہ میں قرآن پڑھ لوں. میں سمجھ، میری جو استاد تھی نا بہت بوڑھی تھی اس وقت بھی، جب میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا 1977 میں، اور میں اس وقت 7 کلاس میں تھی. وہ اپنی بات بتایا کرتی تھی کہ جب میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو داخل کروانے گئی، مسجد میں مولوی کے پاس چھوڑنے گئی قرآن پڑھنے کے لیے، تو ساتھ ہی میں نے بھی ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور ساتھ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر مجھے اس عمر میں، کوئی اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، بس شوق اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا تھا، تو مطلب بچوں سے اب فارغ ہو گئی، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ سب سے چھوٹا بچہ تھا. کہتی جب میں اس کو مسجد چھوڑا اور ساتھ میں نے خود پڑھنا شروع کیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھے یہ قرآن پورا میں نے پڑھ لیا، میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ پوری زندگی میں قرآن یہ پڑھاتی رہوں گی. اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، اور قرآن پڑھ کے بس ترجمہ لفظی انہوں نے پڑھا اور پڑھانا شروع کر دی. بھلے زمانے تھے، اپنے گھر کے قریب ہی پہلے گھر کرائے پہ لے لیا، پھر وہاں گجرانوالہ میں بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں جو اس کام میں بڑی مدد کرتے ہیں، وہ گھر پھر خرید لیا، پھر اس کا بس ایک مدرسہ بنا لیا، اور جو لڑکیاں بس آتی تھیں اور ان کو لفظی ترجمہ وہ پڑھا دیتی تھی، تھوڑا بہت ساتھ تفسیر بتا دیتی تھیں. ایک بیچ دوسرا تیسرا، کتنے ہی بے بہا اسٹوڈنٹس ان کے پڑھ کے چلے گئے. اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو پھر ان کا وہ بیٹا بھی پڑھ کے حافظ قرآن بنا، قاری نعیم اس کا نام تھا، بہت خوبصورت وہ پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی. وہ بیٹا بھی عالم بن گیا ان کا، اور خود بھی وہ معلمہ بن گئیں قرآن کی. اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس وقت انہوں نے یہ سوچا تھا جب اچھی خاصی ان کی عمر تھی، اور پھر تو وہ بہت بوڑھی تھی جب ہمیں پڑھاتی تھی. پھر ظاہر ہے ان کی اسٹوڈنٹ پڑھ کے آگے وہ بھی پڑھاتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے ابھی بھی ان کا، پھر انہوں نے وہ اپنے بیٹے کی قاری نعیم کی شادی کی تو ایک عالمہ لے کے آئیں، وہ عالمہ ابھی بھی وہ مدرسہ چلاتی ہیں. تو دیے سے دیے جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ہمارے ادارے کو، محلہ اسلام آباد ہے گجرانوالہ میں، ابھی بھی مدرسہ اصلاح البنات اس کا نام ہے ماشاء اللہ. پھر نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنا، اور احسان کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہنا بلکہ اللہ سے چاہنا. یہ 4 باتیں